السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہ سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے 45 تک ہے۔ حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام وہ باپ کہ جو بت تراش تھا، جو مختلف قبیلوں کے لیے لکڑیاں اکٹھے کرتا اور پھر بت بنا کر ان کو فروخت کرتا مختلف قبیلوں کو۔ حضرت بابا جی ابراہیم علیہ السلام کا بچپن اپنے باپ آزر کے گھر جب یہ اس کفیت میں گزرا کہ میرا باپ خود ہی مورتیوں کو بناتا ہے، ان کی آنکھیں جدھر چاہے ناک لگا دے، آنکھ لگا دے، جیسے مرضی اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہے، پھر ان کو اس قوم عراق کے باشندوں کو یہ فروخت کر دیتا ہے۔ پھر وہی بت جو ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں وہ مشکل کشا بن جاتے ہیں، وہ حاجت روا بن جاتے ہیں، وہ بگڑیے بنانے والے بن جاتے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے اس سوچ میں پڑے رہنا، اس چیز کو دیکھتے رہنا بابا جی ابراہیم علیہ السلام ناپسند کرتے۔ آخر ایک دن اللہ رب العالمین کا وہ کام جو اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو نصیب کرتے ہیں، وہ کام بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہہ ڈالا۔ وہ دعوت اپنے باپ کو بڑے پیار محبت کے ساتھ پیش کی۔ اسی کا نقشہ سورۃ مریم میں اللہ رب العزت کھینچتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 باتیں کی بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے۔ سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جب اس نے دیکھا کہ اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ تیرے نفع نقصان کی مالک ہے، کسی کام نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے نہایت ادب، نرمی، حسن اخلاق اور بہترین دلائل کے ساتھ بت پرستی ترک کرنے کی نصیحت کی کہ کہیں وہ بڑے پن اور ضد میں آ کر حق سے انکار نہ کر دے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے ان بتوں کو پوجنے کی وجہ پوچھی۔ بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ پوچھا کہ یہ تم کیوں بناتے ہو، کیوں بیچتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں ان کو پوجتے ہو کہ جن کی کسی عقل مند کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، خواہ وہ عالم ہو یا جاہل، کجا یہ کہ ان کی عبادت کی جائے جو تعظیم، محبت اور عاجزی کا انتہائی مرتبہ ہے، کیونکہ عبادت اس کی ہونی چاہیے جو ہر طرح سے دوسروں سے غنی ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، سب نعمتوں کا مالک ہو، سب کو پیدا کرنے والا ہو، رزق دینے والا ہو، زندگی، موت، ثواب اور عذاب کا مالک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے توجہ دلائی کہ صاحب عقل کو لازم ہے کہ جو بھی کرے کسی صحیح مقصد کے لیے کرے۔ کوئی بھی چیز یا شخص جو زندہ ہو، صاحب عقل ہو، سنتا دیکھتا ہو، کوئی فائدہ یا نقصان بھی پہنچا سکتا ہو، مگر عدم سے وجود میں آیا ہو
اور اس کا اختیار کسی اور کا عطا کردہ ہو تو عقل سلیم اس کی عبادت میں آر محسوس کرے گی، خواہ وہ کتنی اونچی مخلوق مثلا انسان ہو یا فرشتہ، کیونکہ وہ خود اپنی ضروریات کے لیے اس ہستی کا محتاج ہے جو نہ اپنے وجود میں کسی کی محتاج ہے نہ اپنی بقا میں۔ پھر پتھر، لکڑی یا دیہات کے بنے ہوئے بت یا مٹی اور اینٹوں سے بنی ہوئی قبریں کہ جن میں زندہ لوگوں والی کوئی خوبی ہی نہیں، نہ وہ سن سکے نہ وہ دیکھ سکیں نہ کسی کے کام آ سکے، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آگے دوسری آیت میں فرمایا کہ دوسری بات بھی اسی کی نرمی، اب دوسری بات بھی نرمی کے ساتھ دنائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اے ابا جی کے لقب کے ساتھ مخاطب کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ حد درجہ کے جاہل ہیں، آگے سے کوئی ایسی جالحانہ بات نہیں کی، بڑے ادب کے ساتھ پوچھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی بات بتائی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صدیقیت اور نبوت کا عظیم مرتبہ عطا کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ میرے پاس کچھ علم آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا صدیق ہوں، میرے پاس بہت بڑا علم ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اس بات کو پیچھے رکھ کر بڑے متبانہ انداز کے ساتھ یہ کہا کہ میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے سیدھے راستے کا علم، اس لیے اس میں میرے پیچھے چلنے میں آر محسوس نہ کریں، بے شک آپ باپ ہیں، اونچے مرتبے کے مالک ہیں، مگر یوں سمجھے کہ میں آپ کو ایک سفر پر لے کر جا رہا ہوں اور راستے کا علم مجھے معلوم ہے۔ یہاں پر اکثر ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی بڑے کو یہ حق کی دعوت دے اور بتائے کہ آج تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو آگے سے لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ آپ کدھر سے آ گئے، ہمیں اتنی دیر ہو گئی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تو تم کدھر سے آ گئے ہو، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس چیز پر پایا، یہی وہ کرتے آئے ہیں۔ بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اندر موجود ہے، جو حدیث سے ثابت نہیں، جو طریقہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں، اپنی بدعت کی وجہ سے دڑا دڑ باتیں کی جا رہی ہیں، شرک جیسے کام ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ مختلف بحث و مباحثہ ہوا، اللہ اکبر۔ تیسری بات کی ابتدا بھی جب تیسری بات کی وہ بھی محبت اور ادب کے لفاظ میں کی کہ اے ابا جان، اس بت پرستی سے ہٹ جائیں، اس کو آپ نہ پوجا، ان کی پرستش نہ کریں، ان کی پوجا نہ کریں۔ کوئی عقل مندی والا کام نہیں، کوئی عقل مند انسان ہے جو وہ یہ نہیں کام کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے رزق دینے والا کون ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ یہ راستہ جو آپ نے اپنایا ہوا ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ جو ان لوگوں کی، ان بت پرستوں کی عبادت کر رہے ہو، جو آپ اونچی قبروں پر جا کر نظر و نیاز مانگ رہے ہیں، یہ شیطان کی عبادت ہے، رحمان کی بات نہیں۔ تو شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے آیا ہوا ہے، خود شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اللہ اکبر۔ جو یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ سے تمہارے اس رب کا سخت نافرمان ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ رحمان جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، یہ شیطان اس رحمان کا دشمن ہے۔ تو آپ اس بات سے رک جائیں، نہ کریں۔ اور آخری جو چوتھی بات کی وہ یہ تھی کہ اس بت پرستی کے برے انجام ببال کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اللہ رب الرحمن آپ پر عذاب نہ نازل کر دے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 4 باتیں تھی بابا جی ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے کہی، جو یہ 4 باتیں ہمارے اندر آج موجود ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں سے
ان کاموں سے رک جائیں۔ ٹھیک ہے ہمارے نیک بندے، نیک اللہ کے ولی، وہ بزرگ تھے، چلے گئے دنیا سے، ہمیں ان کی عبادات کو دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کی عبادت کریں، ان کی جا کے قبروں پر بیٹھ جائیں۔ پکی قبر تو ویسے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے، کچی قبر کو اسلام نے پسند کیا ہے۔ جائیں جنت بقیع میں چلے جائیں، بڑے بڑے اسلامی ممالک میں چلے جائیں، آپ کو پکی قبر نظر نہیں آئے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ برصغیر میں، پاک و ہند میں یہ کام اتنا عروج پر ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اس امت پر نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے کاموں سے محفوظ رکھے اور حضرت بابا جی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حکم اللہ رب العالمین کا ہماری زندگی کامیاب اسی پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔